عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاز ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زور آور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے۔ مشکور و ممنون ہوں کیونکہ خداوند کی رحمتیں جو ہیں مجھ پر تازہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہم نوحے کے کتاب میں پڑھتے ہیں، ارمیہ نبی جو بہت بوڑھے تھے، ان کو ہر سو سے درد تھا۔ جب میں کہتا ہوں ہر سو سے، واقعی طور پر ہر سو سے۔ اسوئے جواں کے اسرائیلی نوجوانوں کو دست بستہ غلامی میں لے گئے۔ وہ جو دانا تھے، وہ جو تعمیر نو کے لیے اور سب کچھ کے لیے قوی تھے، ان کو لے گئے غلامی میں۔ یہ روحانی درد ہے ان کے لیے، اور ایک اجتماعی درد بھی ہے ان کے لیے۔ پھر وہ خود بوڑھے ہیں، جسمانی طور پر ان کو جو درد ہے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر جو سائیکولوجیکل درد ہے، روانی درد جسے کہتے ہیں۔ تو روح و رواں اور جسم چاروں طرف سے گھرے ہوئے دردوں میں یہ عظیم نبی خدا کے وہ فرماتے ہیں کہ درد و غم اور رنج جب مجھ پر طاری ہوئی تو یوں ہوا کہ جیسے ناگ کے زہر کی مانند میرے کام میں، میرے گلو میں موت سی ایک وحشت۔ مگر ان سب درد، رنج اور ان سب روانی، روحانی اور جسمانی مصائب میں ہو کر بھی خدا کے یہ نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امید کھوتا نہیں۔ مجھے اب بھی امید ہے اس خدا سے جس نے مجھے بنایا۔ وہ ایک وفادار خداوند ہے اور اس کی رحمتیں ہر صبح ہمارے لیے تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا خداوند ایک عظیم خدا ہے، اس کی وفاداری عظیم ہے۔ اسی باب نوحے کے تیسرے باب میں اگر ہم پڑھیں تو یہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی ضروری ہے، لازم ہے، ایک انسان پر، ایک مرد پر لازم ہے کہ وہ خاموشی سے خداوند کے نجات کی انتظار کریں، منتظر رہیں خاموشی میں۔ خاموشی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جب ہم پر دکھ، مصائب آن پڑتے ہیں، مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمیں مدد کرنے کو آئے گا، تو یہ انتظار جو ہے خاموشی میں بہت مشکل ہے۔ مگر خداوند ہمیں اسی طرف سوق کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے آئندہ مستقبل کو، عاقبت کو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مبارک کہتے ہیں ان کو جو ماتم کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو ماتم میں ہیں۔ خداوند جو ہے وہ ان کے افکار، خداوند کے افکار، طرز عمل وہ ہم انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب ہم خوش ہوئے، کل ہم شادی منائیں گے اور پھر ہم غم منائیں گے۔ ہمارے لیے کل، آج اور کل ہے۔ خداوند اسی مقام پر ہے، مقام ازلی و ابدی میں ہے۔
دنیا کی جو پہل ہے، دنیا کی جو آخرت ہے، ان کے لیے صرف آج ہی کا دن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ماضی میں اور مستقبل میں سفر کرنے والا خداوند ہے۔ ہم نہ تو ماضی میں مڑ سکتے ہیں اور نہ اپنی مستقبل کے بارے میں جان سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس خدا کے تسلیم کریں جو کہ ہماری ضمانت دیتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو وہ کہے کہ مجھے یقینی طور پر مذہب میں، دین میں اور انسانی فلسفے میں یقینی طور پر یہ 100% طے ہے میرے لیے کہ میں ایک دن آسمان جاؤں گا، خدا کے حضور جاؤں گا، یا پھر جیسے کہ کہتے ہیں کہ جنت جاؤں گا۔ کوئی واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ کسی نے اپنا اعتماد کو اس خداوند کے سپرد کیا ہو جو موت، زندگی، عاقبت، ماضی اور حال سب میں ان کا عبور ہے، ان کو ان سب پر عبور ہے۔ تو میں حسین اندریاس یہ نہیں جانتا کہ 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، 1 منٹ بعد، یہ تو دور کی بات ہے، کچھ سیکنڈوں بعد مجھے کیا ہونے والا ہے اس کی بھی مجھے کوئی معلومات نہیں۔ آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھے ہیں یوٹیوب میں، کئی لوگ ڈالتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے تقریر کرتے کرتے آرام سے بیٹھ جاتا ہے کرسی پر اور وہ لڑک جاتا ہے، اس دنیا سے وہ کوچ کرتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج یہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں، مگر خدا کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا اعتماد جو ہے وہ نہ تو سیاستداں، نہ تو ملاؤں، نہ تو مزاروں، نہ تو ہم پر، نہ ہمارے اولاد یا ماں باپ یا کسی دوست و رقیب پر، بلکہ ہمارا جو اعتماد ہے اگر وہ خداوند پر ہو، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تبھی ہم ہر چیز میں محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم بحفاظت دستان مقدس خدا ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، ہماری طرف سے نہیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں جانتے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں ہیں، اور دعا کریں گے کہ خداوند ان خاندانوں کو، ان پریواروں کو تسلی بخشے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے۔ بہت سے بے گھر ہوئے ہیں، بہت مشکلات میں ہیں لوگ۔ یہ ایک رپورٹ ہے جو یوٹیوب میں ہے، میں آپ کے لیے لائے دیتا ہوں۔ یہ گراویٹاس سے میرے خیال میں ہے، یہ WION کر کے چینل ہے، تاکہ ان کو پوری کریڈٹ ملے اس سے، اسی وجہ سے میں یہ لاتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ ان کو پوری کریڈٹ ملے، اور ایک ساتھ یہ دیکھیں گے، سنیں گے، اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ چاہے آپ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، چاہے آپ بلوچ ہیں، چاہے آپ براہوی ہیں، مری ہیں، چاہے آپ سرائکی بولنے والے ہیں، چاہے آپ ہزارہ ہیں، پشتون ہیں، چاہے افغان ہیں، پاکستانی یا انڈین ہیں، کوئی بات نہیں، ہم سب کے سب انسان ہیں، اور ہمارے اولین ماں باپ ایک ہی ہیں، آدم و حوا، اور ہم سب در حقیقت بہن بھائی ہیں۔ آئیں سنیں یہ رپورٹ۔ Now, abnormally heavy monsoon have caused flash floods in the country of Pakistan. Even though it's an annual occurrence, this year's rains have been the heaviest in a decade, and within a month span have claimed at least 550 lives in the region. Pakistan's Minister for Climate Change, Sherry Rahman, says that the cabinet has declared a monsoon emergency in the country. Further, Rahman directed all provincial and district administrations to act fast
and make preventive measures. Remote communities in the southwestern province of Balochistan is among the hardest hit, where rain-related death toll has reached at least 130. According to the disaster agency, Balochistan, which shares its borders with Iran and Afghanistan, received 305% more rain than the annual average. The National Disaster Management Authority confirmed that aside from the deaths, the flooding has damaged more than 46,000 houses and has also left thousands homeless and stranded in remote villages. Government agencies and the army have set up relief camps in flood-hit regions. They also are working to help relocate families. Hundreds of people, including children, are at risk of waterborne diseases in flood-hit regions. The Pakistan Meteorological Department warns of more intense rainfall this week. The monsoon season runs from July through September in the region. یہ ہیں حالات پاکستان کے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ان خاندانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے عزیز کھو دیے ہیں، اور ان کے لیے جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم دعا کریں. اور زندگی ٹی وی کی وساطت سے جو ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اس میں سے ویڈیو نہیں آ رہی، اور اگر آپ اردو گاسپل جائیں تو وہاں پر آپ بذریعہ انٹرنیٹ یہ پروگرام اب دیکھ سکیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے. اور اگر آپ مسیحی ہیں تو میری آپ سے یہ خواہش ہے، دلی خواہش، اور میری یہ التجا ہے آپ سے کہ آپ میرے ساتھ ایک ہو کر، روح مقدس میں ہم ایک ہو کر پاکستان کے لیے، خصوصاً بلوچستان میں جو لوگ درد سے گزر رہے ہیں، اس سیلاب، یہ جو آفت ہے، یہ جو طبعی آفت ہے، ان کے تلے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے. اور اس کے بعد ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے کہ یہ طبعی آفات جو ہیں، یہ نفرتیں انسانوں کے بیچ میں جو ہیں، یہ جو چپقلش ہیں، یہ سب کیوں اور کس لیے ہے، اس موضوع پر بات کریں گے. اے خداوند، میں تیرا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے. پھر اے خداوند، میں عذر و زاری کرتا ہوں تیرے حضور، گڑ گڑا کر اے خداوند میں التماس کرتا ہوں تجھ سے. اے خداوند، تو رحم فرما ان خاندانوں پر، ان لوگوں پر جو کہ درد سے بھرے ہوئے ہیں اور درد میں گھرے ہوئے ہیں. مصائب ان کے چاروں طرف حلقہ زن ہے. اے خداوند، ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند کہ تو ان کی محافظت فرما. ان عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بے کس ہیں اے خداوند. ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو کھو دیا ہے. اے خداوند، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اے خداوند، ان خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان پر رحم فرما. اور ان سب مصائب اور مشکلات میں اے خداوند تو اپنے نور کو ان کو دکھا، اپنی ہمدردی کو اے خداوند، اپنے فضل کو اے خداوند ان پر پھیلا دے. خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سب کم از کم اس چیز کا باعث ہو کہ لوگ تیری طرف لوٹے اور اپنے گناہوں سے اے خداوند، اپنے گناہوں سے دور ہو کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ کر کے خداوند کو قبول کریں. خداوند یسوع مسیح کو جو ایک ہی نجات دہندہ ہے ہمارا، اس کو قبول کریں. اے خداوند، تو مملکت پاکستان کو، خصوصاً جب وہ اپنی آزادی کو منانے جا رہے ہیں اس ہفتے، ہم دعا کرتے ہیں اے خداوند تو ان کو سچی آزادی جو ہے، جو کہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں مہیا ہے، وہ عطا فرما. ارباب دولت اور ارباب گورننس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو عقل، خرد اور حکمت عطا فرما، تاکہ وہ جو گورننس کرتے ہیں اے خداوند وہ تیری حکمت سے ہو، تاکہ وہ انصاف کرے لوگوں پر. اقتصادی مسائل ہیں پاکستان کے، اے خداوند تو ان سب کو جانتا ہے.
ہم دعا کرتے ہیں کہ مظلوموں کے ساتھ جو کہ نادار، جو مشکل میں ہے، خداوند تو ان کی مشکل کشائی کر، ان کا دستگیر بن، کیونکہ صرف تو ہی یہ کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان سب درد و عذاب کے لیے اے خداوند کہ تو ان کو فضل عطا فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں ہم مانگتے ہیں کہ اے خداوند جو بیمار ہیں، جو مشکل، جو درد میں ہیں، ان کو چنگائی بخش۔ آمین، آمین اور آمین۔ خداوند فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ باغ عدن میں جب خدا نے انسان کو بنایا تو ہماری جو پوشاک ہے وہ خدا کا جلال تھا، مگر جب انسان نے گناہ کیا خدا کے خلاف، اس جلال نے انسان کو چھوڑ دیا اور اس نے اپنے ننگے پن کا احساس کیا۔ ہم سب ننگے ہیں۔ ہاں، یہ لباس جو ہے جسمانی طور پر ہم پہنتے ہیں، خداوند نے یہی ہمیں سکھایا جب آدم اور حوا چھپ گئے پیڑوں کے پیچھے یا پتوں کو لے کر اپنے اس ننگے پن کو ڈھانپنا شروع کیا، تو خداوند نے پکار کر کہا، تو کہاں ہے اے آدم؟ میں یہاں ہوں، کیوں چھپا ہوا ہے؟ اور پھر درد بھری کہانی انسان کی، کیونکہ انسان نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے جلال نے انسان کو چھوڑ دیا۔ مگر خدا نے انسان کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ خدا اسی وقت سے، باغ عدن سے لے کر اب تک، صلیب سے لے کر آخر تک، وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ وہ ایک عظیم خداوند ہے، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، ہم اس کی پکار کو لبیک کہیں، کیونکہ وہ پکار کر آج بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے منہ موڑ میری طرف آ تاکہ میں تمہیں آرام دوں۔ وہ فرماتے ہیں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت کشو، کس بوجھ کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں؟ گناہوں کے بوجھ کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا، میرا جوا اپنے اوپر لے، کیونکہ یہ بہت سادھارن، بہت ہی آسان اور خفیف ہے، تمہارے دلوں کو آرامش بخشتی ہے۔ میں نرم دل ہوں، میں تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ تمہارے بوجھ کو اپنے اوپر لیتا ہوں، تمہارے بوجھ کو اپنے اوپر لیتا ہوں، تمہارا حقیقی ساتھی بننے کے لیے۔ مگر تم لبیک کہو، اے یسوع مجھے قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش کہ میں نے تجھ سے دوری کی۔ اے یسوع میں آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے پاک کر اس چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص۔ ایک اور غمگین کنندہ ویڈیو سامنے ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال نومبر سے لے کر اب تک آبکر کی جو نیو میکسیکو میں ہے، یہاں ایالات متحدہ امریکہ، یہاں پر 4 مسلمانوں کا قتل، بہیمانہ قتل ہوا، خصمانہ قتل ہوا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو قیاس آرائی ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں پیچھے بیٹھ کر منتظر رہنی چاہیے تاکہ نتیجہ سامنے آئے، اس سے پہلے کہ ہم اپنا منہ کھولیں، کیونکہ یہ 4 قتل
جب ہوئے تو لوگوں نے کئی مہینوں سے بالخصوص 2 ہفتے سے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہیٹ کرائم یعنی نفرت پر مبنی ایک جرم ہے. عمدتاً امریکہ میں ایسا کبھی اگر ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف یا پھر ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف جب ہوتے ہیں، اور یہ تو ساؤتھ ایشیا جو پاکستان، ان میں سے 3 لوگوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ پاکستانی تھے، ایک ان میں سے افغان تھے. تو لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کی کہ بھائی یہ ضرور سفید فام امریکی ہیں، کیونکہ یہ نفرت سے بھرے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اس ملک میں آ جائیں وغیرہ. تو قیاس آرائیاں کرتے رہیں کہ بھائی یہ ضرور نہیں کی ہے. میں نے کئی کامنٹس پڑھے یوٹیوب پر، کئی کامنٹس پڑھے اخبارات میں، جب پاکستانیوں نے اور ہندوستانیوں نے اور یہاں تک کہ افغانوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، ایرانیوں نے یہ کہنا شروع کیا، یہ ضرور سفید فام جو باشندے ہیں، جو سفید فام ہیں، ان کی نفرت ہے ایشیائیوں کے خلاف. اور ہوا کیا؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. چاہے آپ سفید فام امریکی ہیں یا اینگلو سیکسن یورپین ہیں یا پھر سرخ پوست روسی ہیں یا پھر زرد پوست چینی ہیں یا پھر گندمی ہندوستانی اور پاکستانی اور افغان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی وجہ سے خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی گناہ کار کوئی بھی جرم کر سکتا ہے انسانیت کے خلاف، اور خدا کے خلاف یہ گناہ کر سکتا ہے. تو یہ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں یہ پولیس رپورٹ جو 9 اگست کی ہے، پچھلے دن کی ہے، کل رات کی ہے. یہ دیکھتے ہیں. Tonight, police say they've arrested 51-year-old Muhammad Syed, identified as the primary suspect in the recent killings of 4 Muslim men in Albuquerque. A tip from the community is what helped us lead us to this subject. Authorities said an interpersonal conflict may have led to the shootings. Syed is being charged with 2 homicides, the killings of Aftab Hussein and Muhammad Afzal Hussein. We knew Albuquerque would step up and somebody would find and identify that vehicle for us, which is exactly what happened. The 4 killings taking place on different evenings in this section of the city, 3 of them in the last 2 weeks. On Sunday, authorities released a photo of the suspect's car, pleading for the public's help and adding a $20,000 reward for information. Today's news, little comfort for Sharif Hadi, the brother of victim Mohammed Sair Ahmadi. Everybody's coming to me and they're crying for him. If you lost somebody, you never get it back. The latest victim, 25-year-old Naeem Hussein, who was found dead Friday night, just hours after attending the funerals of 2 of the other murder victims, Muhammad Asfal Hussein and Aftab Hussein, all 3 originally from Pakistan. And the suspect is facing charges for the murder of 2 men, yet the district attorney's office says they are working with detectives on potential charges on the other 2 homicides. Tom? بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور یہاں پر جو ہم نیوز میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے بی سی جو اردو سیکشن ہے اس میں بھی امریکہ میں پاکستانیوں سمیت، یعنی ان میں سے 3 پاکستانی، اگر آپ ان کی ایک کا چہرہ دیکھا تو وہ ہزارہ جو میری اپنی برادری کے تھے ان جیسا لگتا ہے. امریکہ میں پاکستانیوں سمیت 4 مسلمانوں کا مبینہ قاتل گرفتار. اور یہ قاتل جو ہیں ملزم محمد سعید کئی برس قبل افغانستان سے امریکہ آئے تھے. اب ان کو یہ نہیں معلوم مجھے کہ ابھی تحقیقات جاری ہے کہ کیوں یہ ہوا ہے، مگر در حقیقت کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان سب فجائع کے پیچھے، ان سب مصائب کے پیچھے، ان سب دکھوں کے پیچھے ایک ہی چیز، ایک ہی شخص، در حقیقت ایک ہی مرجع ہے، اور وہ ہے شیطان. اور وہ ہے شیطان. شیطان جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ
ایک دوسرے سے محبت رکھے اور خدا سے محبت رکھے اور وہ نجات پائیں. وہ کبھی نہیں چاہتے. ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے، توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے، اور خداوند کے حضور آ کر گڑ گڑائیں تاکہ وہ ہمیں بچائے. خداوند اپنے حکمت میں اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آراستہ کیا ہوا ہے، آمادہ کیا ہوا ہے تاکہ ہم بچ جائیں. کبھی کبھار میں ٹیلی فون کالز لیتا ہوں، کبھی کبھار مجھے میسیجز بھی ملتے ہیں یہاں واٹس ایپ میں، بہت سے روزانہ مجھے ملتے ہیں. اور ابھی کل رات ہی کو پاکستان سے کم از کم یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آج صبح تک 28 میسیجز مجھے ملے ہیں. ان میں سے کئی آڈیوز ہیں اور کئی دعا کے لیے وہ کہ ان کے لیے دعا کریں. میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. میں ایک وائس میسیج ان کے لیے دعا کر کے بھیج دیتا ہوں. اور ان میں سے کئی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی تم سب لوگ بکواس کرتے رہتے ہو وغیرہ وغیرہ کر کے یہ کامنٹس دیتے ہیں. تو میرا ان سب لوگوں سے، میرا ان سب عزیزوں سے ایک سوال ہے کہ میں کتاب مقدس میں سے اپنے دل و جان کو سمیٹ کر کے کہتا ہوں کہ خدا تم سے محبت رکھتا ہے، خدا کا فضل تم پر ہو، خدا کی رحمتیں تم پر ہو. دعا کرتا رہتا ہوں ان کے لیے جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں. کیا یہ سب کچھ بکواس ہے؟ کیا یہ سب کچھ بکواس ہے؟ آپ ذرا سوچیں، نفرت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، مگر ہم مسیحیوں کو خداوند نے یہ حکم دیا ہوا ہے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر کرنا، بد دعا نہیں. اگر کوئی مسیحی کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس نے مسیح کو جانا تک نہیں ہے. مسیحیوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک، اپنے نجات دہندے کے حکم کو مان کر اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں. تو یہ جو تغییر ہے زندگی میں، صرف اور صرف یہ جو گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے، کوئی اور طریقہ نہیں. جیسے محمد سعید نے ان 4 انسانوں کا قتل کیا، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے؟ شیطان. کیونکہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے ایک دوسرے انسان کے خلاف، نفرتوں کو اگاتا ہے، نفرت سے نفرت جنم لیتا ہے، نفرت سے کبھی بخشش جنم نہیں لیتی. اسی وجہ سے کتاب مقدس میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ صرف اسی وسیلے سے تم اپنے آسمانی باپ کے فرزند کہلاؤ گے، بیٹے کہلاؤ گے. یہ خداوند یسوع مسیح کا ہمارے لیے ایک شرط ہے جسے ہمیں سوچنی چاہیے. آپ مسلمان ہیں، آپ بنام مسیحی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی طرف لوٹ کر آئیں تاکہ وہ ہمیں بچائے. منہ موڑ کر گناہوں سے آج توبہ کر لے. یہ گیت سنیں. موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے.
آج توبہ کر لے دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے نکلی جو دھارا لہو کی یشو کے صلیب سے نکلی جو دھارا لہو کی یشو کے صلیب سے داغ ہر ہوگا صاف اگر اس میں تو نہا لے داغ ہر ہوگا صاف اگر اس میں تو نہا لے منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے دینے کو جنت تجھے یشو بلاتا ہے دینے کو جنت تجھے یشو بلاتا ہے مان لے تو گناہ اپنے یشو کو اپنا لے مان لے تو گناہ اپنے یشو کو اپنا لے منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے یشو کے پیچھے ہو لے یشو کے پیچھے ہو لے آمین دنیا داری کو چھوڑ کے یشو کے پیچھے ہو لے دنیا داری میں کیا ہے دنیا داری میں یہاں شاعر دنیا داری سے ان کا مراد ہے مذہبی دینی نژادی لسانی نفرتیں جو ہے اس دنیا سے امیدیں رکھنا یہ سب کچھ دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے یشوع یعنی خداوند نجات ہے دنیا داری کو چھوڑ کر یشوع جو خداوند نجات ہے اس کے پیچھے ہو لے یسوع کے معنی یہی ہے عیسیٰ یشوع اس کے معنی ہے خداوند نجات ہے اور مسیح کے کیا معنی ہے جو ایک بہت اہم کام کے لیے الگ ہوئے مسح ہوئے مسیح کے معنی یہی ہے یعنی خداوند جو نجات ہے اس نے اپنے آپ کو
اس عظیم کام کے لیے الگ کر کے ہمارے بیچ میں آئے، ہمارے تاریک دنیا میں وہ آئے، تاکہ وہ ہمیں اپنے آغوش میں بلائے اور کہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اور یہی ہے خدا کی حکمت، یہی ہے خدا کی حکمت۔ میں چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہے کون در حقیقت، اور پالوس رسول کورنتھیوں کے نام جو ایک منطقہ تھا، ایک کورنتھ آج بھی ہے، تو ان لوگوں کے نام یہ خط لکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ خط جو ہے الہام ہوا ہے پالوس رسول کے ذریعے۔ میں اسی وجہ سے کتاب مقدس کو خدا کا کلام مانتا ہوں، کیونکہ خدا نے اسے دے نہیں پھینکا، بلکہ اشرف المخلوقات اپنے عزیز بندوں کو جن کو انہوں نے بچایا، انہی کے ہاتھوں اپنے روح کے وسیلے سے ان کو یہ قدرت عطا کی، تاکہ وہ خدا جو فرماتے ہیں اور انسانوں کے تجربوں میں سے ہی لے کر اپنا کلام ہم تک پہنچائے۔ یہ ہے خدا کا کلام، نہ یہ کہ آیت با آیت یہ دے ٹپکا، ایسا نہیں ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہم سے محبت رکھنے والا خداوند ہے، تو وہ ان سب چیزوں میں ہمارے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ اس کلام کو دینے میں پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کلام ہم پڑھتے ہیں یہ خدا کی مرضی سے لکھی گئی ہے، الہام ہے، یعنی روح کے وسیلے سے، خداوند روح القدس کے وسیلے سے، روح مقدس کے وسیلے سے۔ اور روح مقدس کون ہے؟ خدا ہے۔ پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ کس کا رسول؟ یسوع مسیح کا رسول۔ رسالت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بھیجنا، کسی کو بھیجنا، رسول بلائے گا۔ اور بھائی سوستھینس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کورنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ نہ صرف ان کی تقدیس ہوئی ہے بلکہ ان کو بلائے گئے ہیں جو مسیح ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اسے خداوند کہہ کر، نجات دہندہ کہہ کر قبول کرتے ہیں، خداوند کو تقدیس فرماتا ہے اسی لہو کے وسیلے سے جو صلیب پر بہایا گیا۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ عظیم قربانی اس نے دی، اور اس کے بعد وہ بلائے گئے ہیں۔ اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہاللویا! یہ ہے کلام خداوند کا، یہ ہے دل بدل گفتگو۔ خداوند ہم سے دل بدل گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہاں پر فضل اور اطمینان کے بارے میں بات کرتے ہیں پالوس رسول۔ یہ دو خطوط جو ہیں کورنتھیوں کے نام اس وجہ سے لکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر چپقلیشیں بہت زیادہ تھے، ہر ایک اپنے آپ کو ملا گردانتے تھے، ہر ایک اپنے آپ کو فلسفی گردانتے تھے۔ بھئی یہ کورنتھ ہے، یہاں پر بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ بھئی میں ہوں رہبر، تو ان کے نام یہ دیے گئے ہیں تاکہ ہم بھی جو آج اس زمانے میں رہتے ہیں ان چیزوں سے بچتے رہیں، بلکہ اپنے رہبر کو، خدا کو مانیں، صرف خدا کو مانیں۔ مسیح کے وسیلے سے برکات کیا ہے؟ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ کیا بات ہے! غور کریں،
کہ تم اس میں ہو کر, کس چیز میں ہو کر, میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا, فضل ہوا. فضل سے مراد ہے کہ ہم لائق نہیں ہیں, ہم انسان خدا کی مدد کے لائق نہیں ہیں, مگر پھر بھی اس نے ہماری مدد کی, اسے فضل کہتے ہیں. فضل کے یہی معنی ہے, کوئی اور معنی نہیں ہے. فیض اور فضل کے یہی معنی ہے. کہتے ہیں ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر, مسیح یسوع میں اور اس کے فضل میں ہو کر, سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو. یعنی جو لوگ مسیح یسوع کو جانتے ہیں وہ دنیا کے سارے علم سے بڑھ کر ایک علم کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اپنے دل میں لیتے ہیں, اپنے روح و رواں میں سماتے ہیں, جو کہ خداوند نے اس سے عطا فرمایا ہے. چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی. ہاللویا. کس کی گواہی؟ کسی انسان کی نہیں, کسی انسانی مذہب اور دین کی نہیں, کسی انسانی فلسفے کی نہیں, بلکہ مسیح خود مسیح کی. چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی, یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو, کیونکہ وہ آنے والا ہے. وہ ایک دن دوبارہ آنے والا ہے, کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا کہ وہ آنے والا ہے. بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے, بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے, دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے, بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے. وہ جلدی آنے والا خداوند ہے. اور پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم اسی ظہور کے منتظر ہو, اسی آنے کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا, تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو. جب ہم ٹکٹکی لگا کر خداوند کی طرف دیکھتے ہیں, ٹکٹکی لگا کر ہر چیز میں, ہمارے اعمال, کردار, گفتار, نشست, برخاست, سب کچھ میں ہمیں اس کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنی چاہیے, تو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ہم ٹھہریں گے. خدا سچا ہے, خدا سچا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ ہم سے نکلتا ہے, ہم گنہگاروں سے. خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے. کس چیز کے لیے بلایا گیا ہے؟ شراکت کے لیے بلایا گیا ہے. مسیحیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ شرک کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدائیں, ہم تین خداؤں کو نہیں ایک خدا کو مانتے ہیں. اس میں تثلیث مقدس ہے, خدا باپ, بیٹا اور روح القدس ایک ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اس نے وہ عظیم حکم فرمایا کہ جاؤ میرے لیے چیلے بناؤ, میرے لیے چیلے بناؤ, اور ان کو باپ, بیٹے اور روح کے ناموں نہیں, نام میں بپتسمہ دو, کیونکہ خدا ایک ہے. اور یہی تو فرماتے ہیں, اسی شراکت داری میں ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم اس کے شریک بنیں, اس کے جلال کے شریک بنیں, ان کے سب برکات کے شریک بنیں. اور اب اے بھائیو, یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے, اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں, اے مسیحیو, یہ ہمارے لیے ہے. سنیں, ذرا غور سے سنیں. اب اے بھائیو, مسیح یسوع میں جو ہمارا خداوند ہے, اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو, بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر. رائے سے مراد ہے ووٹ دینا. رائے فارسی زبان کا حرف ہے. جب ہم
पोलिंग स्टेशन में जाते हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, उस दिन को हम राय देने का दिन कहते हैं, यानी वोट देने का। राय से मुराद है वोट देना, ये है। बल्कि हम एक दिल होकर और यक राय होकर, एक ही हमारा वोट होनी चाहिए। वो क्या है? खुदा को जलाल मिलना हम में से, हम सब में से खुदा को जलाल मिल। अगर हम तफरके में रहते हैं तो हमारा वोट जो है वो शैतान की तरफ भी जा सकता है, वो शैतान की तरफ, दुनिया की तरफ भी जा सकता है। इसी वजह से यहां पर यकराई, एक वोट, यहां वोट डालने की बात है। किसके लिए आप वोट डालते हैं? जब आप कलीसिया में जाते हैं, जब आप इधर उधर जाते हैं मसीही के नाते से, तो आपकी राय जो है, जो आपका वोट जो है, वो किसकी तरफ जाता है? ये लाजिम है इस बात को सोचने में, क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खुलुए के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, तो कोई अपुल्लुस, तो कोई कीफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया है? क्या आपका वोट रायदही जो है वो बट गया है, इधर उधर होकर बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या फिर क्या ये चैनल या आपके कलीसिया के जो कशीश हैं, जो पास्टर साहब हैं, वो आपके लिए मसलूब हुए? हरगिज नहीं। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? सोचने की बात है। हम यहां पर मसीह की हिकमत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की हिकमत है और उसका कलाम हकीमाना है। हमारे लिए सोचने की बात है, ज़रा सोचने की बात है, क्योंकि लोग टिकटिकी लगाकर हमारी तरफ देखते हैं कि ये लोग मसीही हैं, ये लोग मसीही हैं। और मसीहियों को खुदा ने एक बुलाहट दी है, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं बुलाया गया है कि इसलिए कि हम लोगों से मोहब्बत रखें, हम खुदा को जलाल दें, खुदा को जलाल दें। ये सब कुछ हमारे लिए दिया गया है। मुझे खांसी आ रही है, इसी वजह से एक गीत सुनेंगे और वापस लौटेंगे। एक गीत सुनेंगे। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह।
दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। आमीन आमीन और आमीन। क्या करूं, इंसान हूं, ज़ईफ़ हूं, खांसी आ जाती है, मगर खुदा का शुक्र है मैंने कई गीतों को यहाँ पर छोड़ा है कि कुछ खांसी वांसी आ जाए तो एक गीत ही सुनने को मिले। खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे अजीज़ भाई ने यहाँ पर पैगाम छोड़ा है इसी दौरान, और मैं ये आपको भी सुनाना चाहता हूँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शहजादा सैन इंद्रियाज साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप जो लोगों की तनकीद, लोगों से आप जो है आपसे लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। आप मुबारक हैं। आप बहुत प्यारे लगते हैं जब आप खुदा की बातें हमें बताते हैं, हम सुनते हैं, हम बरकत पाते हैं। और मेरी तरफों, मेरी फैमिली की तरफों, कोयटा पाकिस्तान से मुनव्वर मसीह आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। आमीन सुमा में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस पैगाम को छोड़ने का और इस तशवीक का, हौसला अफजाई का। इसे कहते हैं मसीही होना, एक दूसरे की तशवीक करना, हौसला अफजाई करना। और खुदावंद की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, क्योंकि हम तो कमज़ोर हैं, हमने उनसे सीखा है, खुदावंद से सीखा है। उस मोहब्बत को अगर लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं, जैसे भाई मुनव्वर ने कहा, तो उस नफ़रत को हमें उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, मोहब्बत से जवाब देनी चाहिए, मोहब्बत से जवाब देनी चाहिए। तो ये बहुत लाजमी है हमारे लिए कि हम इस बात पर गौर करें, इस बात पर गौर करें और सोचें। ये एक भाई हैं इकबाल ख़ान ने कमेंट दी है, मैं ये कमेंट पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, ये आप देखें। ये साहब कहते हैं, इकबाल ख़ान साहब कहते हैं, हवाला लोकल बुक से ना दिया करो। भाई वो तो मैं दिया करूँगा, वो तो लाजमी तौर पर मैं लोकल बुक ही से दिया करूँगा। मेरा जो लोकल बुक है ये है किताबे मुक़द्दस, खुदा की तरफ से हिदायतनामा, उसका मोहब्बतनामा आपके लिए इकबाल ख़ान भाई, ये उसका रहमतनामा आपके लिए, मेरे लिए ये जो लोकल बुक है। आपने बात बहुत ही बड़ी कही है, हवाला लोकल बुक से, यहाँ तक को ठीक है, ना दिया करो। लोकल बुक आपने मेरे किताब मुक़द्दस का नाम रखा है, बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्या ही बात है। हमेशा इसे लोकल ही रखनी चाहिए, अपने आप से, अपने आप में इसी से अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए, इसी में से। तो ये जो लोकल बुक है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इस लोकल बुक ही ने तो मेरी ज़िंदगी को तगीर दिया है, नफ़रत से परे करके मोहब्बत में लाया है। क्योंकि एक ज़माने में मैं हुसैन इंद्रियास बहुत नफ़रत भरा शख्सियत था, मगर खुदा ने 14 अक्टूबर 1990 को उन नफ़रतों को मुझसे अलग करके मेरे लिए नए हाथ, नए पैर, आंखें, कान और सब कुछ नए बख्शे। उसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। खुदा मेरा ला तगय्युर है, उसका ये जो लोकल बुक है ये ला तगय्युर है, ये हमेशा लोकल ही रहेगा, हर जगह
لوکل. آپ کے لیے بھی یہ لوکلائزیشن لازمی ہے کہ آپ اس کو بھی لوکل بنائیں اپنے لیے. اسی لوکل کتاب نے میری زندگی کو تغییر دیا، ورنہ میں تو نفرتوں سے بھرا ہوا تھا، مگر خدا نے مجھے ان نفرتوں سے، ان سب چیزوں سے بچایا. اور آج اس حسین اندریاس کو لایا ہے کہ اگر لوگ مجھے گالی گلوچ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ مجھے موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، تب بھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہی ہے تغییر، یہی ہے تغییر. اقبال خان، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو بھی اس لوکل بک کی وساطت سے بچائے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے. اصیل افغان، گاڈ بلس یو. حسین خان برادر، گاڈ بلس یو ٹو مائی برادر، گاڈ بلس یو ٹو. دانیال بھائی لکھتے ہیں آمین. اور پروین یگانہ، در پناہ خداوند باشید، یہ خدا کی پناہ میں رہیں، یہ لکھتے ہیں. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور اصیل افغان پھر بھی دعا میں ہیں اور ہاتھ جوڑ کر دعا میں ہیں اور وہ محبت بھیجتے ہیں. اسی طرح سے خداوند ہمیں تغییر دیتا ہے. اصیل افغان جو ہیں ایک پشتون بھائی ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو قبول، خداوند ان کو برکت دے. خداوند آپ سب کو برکت دے. دیکھیں، خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کی سنیں. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں یہ سب کچھ بخش دیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹیں اور ہماری زندگی میں وہ تغییر آ جائے جو کسی اور وسیلے سے نہیں آ سکتا. انسانی فلسفے، مذاہب اور ادیان سے نہیں، بلکہ صرف خداوند یسوع مسیح میں. اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر آگے جا کر بات کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو. آمین.